قرآن مجید کا سورہ نمبر 62، سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 62 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 110 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی 9ویں آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور جمعہ ایام ہفتہ میں سے ایک دن کا نام ہے جسے دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد بعثت رسول کا تذکرہ کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ رسول کو بھیجنے والا کون ہے، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مقاصد کو بیان کیا ہے، جن کا تذکرہ ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ آیت نمبر 5 میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت کا اطلاق نہ صرف اہل توریت بلکہ مسلمانوں پر بھی ہو رہا ہے جن کی عملی زندگی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سے محبت کا معیار تمنائے موت قرار دیا گیا ہے۔ ہر دوست کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جلد اپنے دوست سے ملاقات کرے، لہذا اللہ تعالی سے دوستی کے دعوے دار ہر شخص کو اپنے دعوے کی صداقت اسی معیار پر جانچنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں ندائے صلاۃ سے مراد اذان ہے۔ دوسرا اہم حکم یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں خرید و فروخت ایک مثال ہے، ورنہ ہر وہ کاروبار حرام ہے جس کی وجہ سے واجب نماز خطرے میں پڑ جائے۔ جو شخص اس سورے کی روزانہ تلاوت کرے گا اسے ہر خوف سے امن دیا جائے گا اور اس کی ہر مشکل حل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی تو ہے جس نے جاہلوں میں انہی میں کا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے، اور وہ تو غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔
جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بار کو نہ اٹھایا، ان کی مثل گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے یہودیو، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ پہلے کر چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایماندارو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں جہاں چاہو جاؤ اور خدا کے فضل اپنی روزی کی تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔